بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہوا اگر تاخیری جواب؟ تم نے منصوبہ بنایا، تم نے دعا کی، تم نے انتظار کیا، اور پھر زندگی بالکل اس راستے پر چلی گئی جس کے لیے تم نے تیاری کی ہی نہیں تھی۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ تم نے کچھ غلط کیا، یہ اس لیے نہیں کہ تمہاری دعا رد کر دی گئی، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے پہلے ہی کچھ بہتر لکھ دیا تھا، اور تمہارا وقت اور اس کا وقت آپس میں نہیں ملا۔ یہ ان سب سے مشکل باتوں میں سے ایک ہے جسے قبول کرنا پڑتا ہے، اور یہ مان لینا بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نظریے میں تقدیر قدر کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، ہم الحمدللہ کہتے ہیں اور جتنا ہو سکے دل سے کہتے ہیں، لیکن کچھ لمحے ہوتے ہیں خاموش سے، جب تم اپنے خوابوں اور اپنی موجودہ حالت کے درمیان فاصلے کو دیکھتے ہو تو دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کہ تم انسان ہو، اور انسان وہ بوجھ محسوس کرتا ہے جو وہ چاہتا تھا مگر اسے نہیں ملا۔ یہ درد تمہیں ناشکرا نہیں بناتا، بلکہ تمہیں سچا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر قدر بے دھیانی سے نہیں لکھی، اس نے اسے پورے علم کے ساتھ لکھا۔ تم جو کچھ محسوس کرو گے، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی، اور وہ سب کچھ جو آخر کار تمہارے حق میں بہتر ہوگا، چاہے اس وقت تمہیں وہ اچھا نہ لگے۔ جو دروازہ بند ہوا وہ کوئی غلطی نہیں تھا، جو راستہ بدل گیا وہ کوئی سزا نہیں تھی، یہ اس ذات کی طرف سے ایک نئی رہنمائی تھی جو تمہاری زندگی کے ہر ممکن پہلو کو جانتی ہے، اور اس نے وہ راستہ چنا جو تمہیں بہترین انجام تک لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ 2:216۔ اللہ تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم دکھ کو نظر انداز کرو، بلکہ وہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم اس پر بھروسہ کرو، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آیت تمہارے درد کو کم نہیں کرتی، بلکہ اسے ایک وسیع تناظر میں رکھتی ہے۔ اللہ خود تسلیم کرتا ہے کہ تم اس چیز کو ناپسند کر سکتے ہو جو اس نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ وہ اس احساس کو رد نہیں کرتا، بلکہ اسے ایک ایسی حقیقت کے ساتھ رکھتا ہے جو اس احساس سے کہیں بڑی ہے۔ تمہارے پاس وہ نظر نہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تم اپنی کہانی کے اندر کھڑے ہو، جبکہ وہ ہر باب دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی جو تم نے ابھی جیا ہی نہیں، اور اسی مکمل نظر کے ساتھ اس نے یہ تمہارے لیے چنا، تمہیں توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ کہاں لے کر جائے گا تمہیں۔ اللہ کے ہر نبی کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر ان کی توقعات سے بالکل مختلف نظر آئی۔ یوسف علیہ السلام کبھی کنویں میں تھے، پھر قید خانے میں، اور پھر ایک دن تخت پر بیٹھے۔ ان میں سے کوئی بھی مرحلہ اس وقت منزل جیسا نہیں لگتا تھا جب وہ اس میں تھے، اور تم بھی اس وقت اپنی کہانی کے ایک حصے میں ہو جو منزل جیسا نظر نہیں آتا، لیکن تم اب بھی کہانی میں ہو، اور اللہ اب بھی اسے لکھ رہا ہے۔ آج ایک چیز چھوڑنے کی کوشش کرو جسے تم بہت مضبوطی سے پکڑے ہو، ایک نتیجہ جسے تم کنٹرول کرنا چاہتے ہو، ایک دروازہ جسے تم بار بار کھٹکھٹا رہے ہو مگر وہ کھل نہیں رہا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دو اور کہو، یا اللہ، آپ جانتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے۔ میں یہ معاملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ سپرد کرنا ہار نہیں ہے، بلکہ ایمان کی سب سے بلند شکل ہے، اور یہ کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے نشانی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اللہ کو ٹھیک ٹھیک معلوم ہے کہ آپ کہاں ہے۔ وہ تاخیر جس سے آپ نفرت کرتے ہیں
شاید وہ حفاظت ہو جسے آپ ابھی تک نہیں دیکھ پا رہے۔ آپ مسلسل کیسے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے پہلے ہی کب لکھ دیا ہے۔ کچھ دروازے بند رہ جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ کھل جاتے تو آپ کے اندر توڑ پھوڑ کر دیتے، اور کچھ چیزیں بھاری لگتی ہیں کیونکہ وہ آپ کو وہ شکل دے رہی ہیں جو آپ بن رہے ہیں۔ آپ پیچھے نہیں ہیں، آپ کو قدم بقدم رہنمائی مل رہی ہے۔ آپ کی خاموش دعائیں بھی اللہ نے ہر ایک سنی ہے۔ تو سانس لیں، ہر چیز کو آج ہی سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں پر اتنا ہی بھروسہ رکھیں جتنا کہ دکھائی دینے والے پہلوؤں پر کرتے ہیں۔ اللہ کا منصوبہ ابھی ابھی جاری ہے، تو یہ آپ کے منصوبے سے بہتر ہے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو کامنٹ میں آمین لکھیں۔ ان یاد دہانیوں کو اس وقت کے لیے محفوظ کر لیں جب آپ کو ان کی ضرورت ہو۔